رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ حج کا موسم قریب آ رہا تھا۔ جزیرہ عرب کے گوشہ گوشہ سے آنے والے حاجیوں کے قافلوں کی آمد تھی۔ اہل مکہ اپنے ان مہمانوں کی پیشوائی اور خاطر مدارت کے لیے انتظامات میں مصروف تھے۔ ایک روز سب اکابر قریش ولید بن مغیرہ کے پاس جمع تھے۔ ایام حج کی ذمہ داریوں سے عہدہ بر ہونے کے لیے باہم مشورے کر رہے تھے۔ ولید بن مغیرہ عمر میں بھی سب سے بڑا تھا اور قومی معاملات میں وسیع تجربہ رکھنے کے باعث لوگ اس کی عزت و احترام کرتے تھے۔ اسی نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ حج کا موسم آ گیا ہے۔ دور دراز علاقوں سے مختلف قبائل کے وفود یہاں آئیں گے۔ یہ خبر تو ہر جگہ پہنچ چکی ہے کہ یہاں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی عبادت کے بجائے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں ضرور ہم سے پوچھیں گے۔ اگر ہم نے ایک متفقہ جواب نہ دیا بلکہ ہر ایک نے الگ الگ جواب دیا تو وہ لوگ ہمارا مذاق بھی اڑائیں گے اور ہمیں جھوٹا بھی سمجھیں گے۔ اس لیے ہمیں اسی کے بارے میں ایک جواب پر متفق ہو جانا چاہیے۔ آج ہم اتفاق سے اکٹھے بیٹھے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ سب نے کہا، اے ابا عبد شمس، آپ ہی کہیں، آپ سے زیادہ سیانہ اور کون ہے؟ آپ جو طے کریں گے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ اس نے کہا، نہیں، آپ لوگ بتائیں، میں سنوں گا۔ ولید کے اصرار پر لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار شروع کیا۔ کسی نے کہا کہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، باخدا وہ کاہن تو نہیں، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، نہ اس کے کلام میں کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے۔ چند اور لوگ بولے، پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ مجنون ہے۔ ولید نے اس سے بھی اتفاق نہ کیا، کہا وہ ہرگز مجنون نہیں۔ جنون کی کوئی ایک نشانی بھی تو اس میں نہیں پائی جاتی، نہ اس کے اعضاء از خود کپکپاتے ہیں اور نہ اس کی زبان سے کوئی محمل اور بے معنی بات نکلتی ہے۔ چند اور نے یہ تجویز کی، پھر بہتر ہے کہ ہم اسے شاعر کہیں۔ ولید نے کہا، ہم اسے شاعر کیوں کہہ سکتے ہیں؟ ہم خود اہل زبان ہیں، شاعر کی تمام صنفوں سے بخوبی واقف ہیں۔ جو کلام یہ سناتے ہیں وہ شعر کی جملہ صنفوں سے کسی صنف کے نیچے مندرج نہیں ہو سکتا۔ ساری محفل پر سکوت چھا گیا۔ دیر تک سر جھکائے سوچ و بچار کرتے رہے، پھر کسی نے سر اٹھایا اور کہا، ہم اسے شاعر کہیں گے۔ ولید نے اس رائے کو بھی مسترد کر دیا۔ ہم جادوگروں اور ان کے جادو سے واقف نہیں، نہ یہ ان کی طرح پھونکے مارتے ہیں، نہ دھاگوں میں گرہیں لگاتے ہیں۔ جب ان پیش کردہ ساری آراء کو ولید نے خلاف حقیقت اور غلط قرار دے دیا تو سب نے عاجز ہو کر کہا کہ پھر تم ہی بتاؤ کہ ہمیں لوگوں کو ان کے بارے میں کیا بتانا چاہیے۔ ولید نے کہا، باخدا جو کلام یہ سناتے ہیں اس میں ایک عجیب قسم کی مٹھاس ہے، ایسا سرسبز و شاداب تنا ہے جس سے بے شمار شاخیں پھوٹی ہوئی ہیں، اس کی ٹہنیاں پکے پھولوں سے لدی ہوئی ہیں۔ ان باتوں سے کوئی بات بھی ہم کہیں گے تو لوگ جھوٹ کہیں گے، جھٹ کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ ان کے بارے میں ہم سے جو کوئی پوچھے تو ہم کہیں کہ وہ ساحر ہے۔ اس نے اپنے سحر کے اثر سے باپ سے بیٹے کو، بھائی سے بھائی کو، شوہر سے بیوی کو دوست سے جدا کر دیا ہے اور سارے قبیلے میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ آخر اسی بات پر اتفاق رائے ہو گیا اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب ایام حج میں حجاج کے قافلے مختلف سمتوں سے آنے شروع ہوئے تو یہ لوگ مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور جو شخص حضور علیہ السلام کے بارے میں ان سے دریافت کرتا سب وہی طے شدہ جواب دیتے کہ وہ بڑا جادوگر ہے۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے مکہ کے پرامن معاشرہ میں فتنہ و فساد برپا کر دیا ہے۔ اس واقعے سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ مکہ کے دانشور خوب سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کاہن ہیں، نہ مجنون، نہ شاعر ہیں اور نہ ساحر۔ قرآن کریم کے بارے میں بھی وہ دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے تھے کہ اسلام کے شجر دعوت کا تنا اتنا
ایسا سبز و شاداب ہے کہ اس سے بے شمار شاخیں پھوٹ رہی ہیں اور ہر شاخ میٹھے اور پکے ہوئے پھولوں سے جم رہی ہے۔ ولید نے قرآن کریم کے بارے میں جو رائے دی اس کے یہ الفاظ ہیں: ازک وہ تنا جس سے باکثرت شاخیں پھوٹی ہوئی ہیں، ایسا پھل جو پکا ہوا ہے اور جس کو توڑنے والے توڑتے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے اور ماننے کے باوجود وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ ان کی حرمہ نصیبی تھی جس کا سبب ان کا اندھا تعصب تھا۔ چنانچہ اسی ولید کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ترجمہ: آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے اور دے دیا ہے اس کو مال کثیر اور بیٹے دیے ہیں، جو پاس رہنے والے ہیں اور مہیا کر دیا ہے اسے ہر قسم کا سامان، پھر طمع کرتا ہے کہ میں اسے مزید عطا کروں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا سخت دشمن ہے۔ میں اسے مجبور کروں گا کہ وہ کٹھن چڑھائی چڑھے۔ اس نے غور کیا اور پھر ایک بات طے کر لی۔ اس پر پھٹکار اس نے کتنی بڑی بات طے کی، اس پر پھٹکار کیسی بری بات اس نے طے کی۔ پھر دیکھا، پھر منہ بسورا اور تش رو ہوا، پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا، پھر بولا یہ نہیں ہے مگر جادو جو پہلوں سے چلا آتا ہے، یہ نہیں ہے انسان کا کلام۔ کفار نے اپنے پروگرام کے مطابق باہر سے آنے والے حاجیوں کو حضور علیہ السلام کے بارے میں یہی بتایا کہ آپ ساحر ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قافلے واپسی میں جہاں جہاں سے گزرتے، جہاں جہاں پہنچتے، وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں سب کو بتاتے گئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے عرب کی سرزمین کا چپا چپا گونجنے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, lies, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔